امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کے انسان کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود وہ پھر بھی بے سکون ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آئیے آپ کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ہم لوگ ماڈرن کہلائے جانے کے چکر میں بہت قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے آسانیاں ڈھونڈی اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دی۔ آج ہم دھوتی پہن کے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا۔ ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں AC لگوائے۔ شالیں ہم نے فینسی ڈریس شو کے لیے رکھ دیں اور کندھے جکڑنے والے کوٹ جیکٹ اپنا لیے۔ ہمیں داڑھی مونچھ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلا، تو یہ سب رکھ کے بھی ہم امپاورڈ تھے۔ ہم نے حقہ چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو 1000 روپے فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا۔ ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب؟ ہم نے لسی چھوڑی، کولا بوتلیں تھام لی، ہم نے ستو ترک کیا اور سلش کے جام انڈے لے۔ ہم نے املی آلو بہارے کو ان ہائیجینک بنا دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہر بند ڈبے خرید کے بچوں کو پلائے۔ وہ پیک جس کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا کہ گتے کا ہوتا ہے، ہم نے ہی اسے اندھے پن پہ اعتبار کیا اور آنکھوں دیکھے کو غیر صحت بخش بنا دیا۔ ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا اور بیجوں سے نکلے تیل کو خشک ہو کے پیا۔ ہم نے چٹا سفید مکھن چھوڑا اور زرد ممی ڈیڈی مارجرین کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے نقصان اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ڈگمگاتے ڈولتے پھرتے ہیں۔ گوالے کا پانی ہمیں برداشت نہیں، لیکن یوریا سے بنا دودھ ہم گڑک جاتے ہیں۔ الحمدللہ اصلی دودھ سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی واٹن ہم نوش کر جاتے ہیں، جس پہ خود لکھا ہے کہ وہ دودھ نہیں۔ گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوکھا دودھ باہر ملک سے خریدنے کا سودا کیا، اور کیا ہی خوب کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو آم کے موسم میں بھی اس کا جوس شیشے کی بوتلوں میں پیتے ہیں۔ ہم گڑ کو پینڈو کہتے تھے، سفید چینی ہمیں پیاری لگتی تھی، براؤن شوگر نے ہوٹلوں میں واپس آ کے ہمیں چماٹ مار دیا۔ اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گال سہلاتے ہیں، لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پیلے والا، کہ برا گڑ تو ابھی بھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں۔ آئیں ہم سے ملے، ہم ایمرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں، گھروں کی ٹوٹنے کا پانی نہیں پی سکتے، نہ ابال کر نہ نتھار کے۔ ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں۔ ہم ستلجوں، راویوں، چنابوں اور سندھ کے زمینوں زاد، ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں۔ ہم تو پودینے کی چٹنی تک ڈبوں میں بند خریدتے ہیں۔ چٹانک دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی ہم 150 روپے دے کے اس ذائقے میں کھاتے ہیں جو ہمارے دادوں کو ملتی تو انہوں نے دسترخوان سے اٹھ جانا تھا۔ سہانجنا ہمیں کڑوا لگتا تھا۔ جب سے وہ مرنگا بن کر کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم 2000 میں 15 دن کی خوراک خریدتے ہیں۔ وہی سوکھے پیسے ہوئے پتے جب حکیم 50 روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ 100 روپے کا شربت کھانسی کے لیے خریدیں گے، لیکن 5 روپے کی ملٹھی کا ٹکڑا دانتوں میں نہیں دبانا، عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے۔ عجیب منطق ہے ہمارا۔ ہم پولیسٹر کی تکیوں پہ سوتے ہیں، نائلون ملا لباس پہنتے ہیں، سردی گرمی بند جوتا چڑھاتے ہیں، کپڑوں کے نیچے کچھ مزید کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی کی سڑک پہ دوڑتے پڑتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو اینٹی الرجی بہرحال ہمیں کھانی پڑتی ہے۔ ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے۔ ہم زبان کے لیے نعرے لگاتے ہیں، لیکن گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں۔ ہم اردو یا انگریزی کے رو میں آ کے اپنی جڑیں خود کاٹتے ہیں اور بعد میں وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم مس فٹ کیوں ہیں۔ عربی فارسی کو ہم نے مدرسے والوں کی زبان قرار دیا اور ہاتھ جاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے۔ 40 رولز آف لاء انگریزی میں آئی تو چمتے نہیں تھکتے۔ الف لیلا کلیا وہ دمنا، اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی۔ جرمن سے گورے کے پاس آئی تو ہمیں یاد آ گیا کہ استاد مال تو اپنا تھا۔ جا کے دیکھیں تو صحیح عربی فارسی کی پرانی ہو یا نہیں، صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم طلاق دیے بیٹھے ہیں۔ پاولو کولو اسی کا ٹنکچر بنا کے دے گا تو بک واؤ کرتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیں گے۔ متبنی کون تھا؟ املی کیا کر گئے؟ شمسی تبریز کا دیوان کیا کہتا ہے؟ اغانی میں کیا قصے ہماری جانے بلا۔ ہماری گلیوں میں اب کوئی چار پائی بننے والا نہیں آتا۔ ہمیں نیم اور بیکائن میں تمیز نہیں رہ گئی۔ ہمارے سورج سخت ہو گئے ہیں اور ہمارے سائے میں ہم سے بھاگ چکے ہیں۔ ہمارے چاند روشیاں نکل گئی ہیں اور مٹی کی خوشبو کو ہم نے عطر کی شکل میں خریدنا پسند کیا۔ وہ بابا جو نیم کی چھاؤں میں 4 پائی لگائے ٹیوب ویل کے ساتھ دھوتی پہنے لیٹا ہوتا ہے، وہ حقوقے کا کش لگاتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے اور ہنس کی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ہم نے جدت کو پسند کیا اور خالص کو چھوڑ دیا۔ خالص کیا تھا؟ جو قدرت نے ہمیں دیا، اس کو ہم نے بالکل ترک کر دیا اور بیماریوں میں جکڑ گئے۔
آج بندہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پریشان ہے، اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، اس کا دماغ ہر وقت پریشان ہے، اس کا دل ہر وقت بجھا بجھا سا رہتا ہے، اسے سکون کسی طرف میسر نہیں۔ سکون کب ہوگا؟ جب ہم فطرت کو اپنے ساتھ لپیٹیں گے، جب فطرت کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، اپنے آپ کو فطرت کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہمیں سکون ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں سکون بالکل بھی نہیں ہوگا۔ پیسے میں سکون بالکل نہیں۔ صحت خریدنی ہے تو فطرت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ نظام فطرت کو سمجھیں اور پھر سکون حاصل کریں۔